کشمیر کی آزادی یہ کشمیریوں کا مسئلہ نہیں ہے، کشمیریوں کی طرح پاکستان کی تکمیل کا مسئلہ ہے۔ بانی پاکستان نے کشمیر کو شہرک قرار دیا تھا، مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے جسم کا ایک ٹکڑا اور ایک حصہ قرار دیا تھا۔ اگر پاکستان جان ہے تو کشمیر روح ہے، اور روح کے بغیر جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں کہ اسلام آباد کے حکمران ڈر گئے ہیں، دب گئے ہیں، لیٹ گئے ہیں، لیکن سری نگر کا نوجوان، سری نگر کی ماں، بہن اور بیٹی اسی طرح کڑا بھی ہے، اور مائیں اسی طرح اپنے بیٹوں کے آنکھوں میں سرما لگا کر اور شہادت کے لیے تیار کروا کر میدان کارزار کی طرح بھیج رہی ہیں۔ حکومت پاکستان کو ہمیشہ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم نے انڈیا کا مقابلہ سری نگر میں نہیں کیا تو پھر آپ یہ جنگ مظفر آباد میں لڑیں گے۔ گزشتہ عرصے جناب باجوہ صاحب جو آپ سابق اور ریٹائر ہو گئے، انہوں نے میٹنگ بلایا تھا، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی اس میں تھے، مسلم لیگ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی پوری قیادت موجود تھی۔ سب نے ان کی زبان اور ان کی آہنگ میں اور ان کی لے میں لا کر بات کی کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے، اور پھر کشمیر کے حوالے سے ان کا جو پروگرام تھا ان کی پوری حمایت تمام جماعتوں نے، حتیٰ کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم نے بھی کہا کہ آپ جو بھی کرنا چاہتے کر گزرے، لیکن الیکشن کے بعد شہباز شریف نے بھی یہی فتویٰ دیا، بلاول بھٹو نے بھی یہ بات کی، سب نے یہ بات کی۔ میری باری آئی تو باجوہ صاحب نے کہا کہ جماعت اسلامی کا موقف ہمارے موقف سے مختلف ہے، یہ ہمارے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔ میں نے کہا اس لیے ہم آہنگ نہیں ہوں کہ جب تک کشمیر آزاد نہ ہو، اسٹیٹس کو تبدیل کرنا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو جدا کرنا، یہ اس آزادی کی کاز کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم اس کو ایک یونٹ کی طور پر رکھے تاکہ کل اگر استصواب رائے ہو تو یہ سب لوگ مل کر انڈیا کے مقابلے میں کھڑے ہو۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہی کام اگر انڈیا نے کیا تو کس طرح آپ ثبوت دیں گے، ثابت کریں گے کہ انہوں نے غلط کام کیا۔ مجھے فخر ہے کہ ان تمام جماعتوں کے موجودگی میں اور سابق آرمی چیف کے موجودگی میں حق اور سچ کی بات اور کشمیر کی قیادت کے مشورے کے ساتھ موقف جماعت اسلامی پاکستان کے امیر نے رکھا، اور میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں اس لیے حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیریوں کی وکالت کرنا یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ میں نے ہمیشہ تجویز دی ہے کہ کشمیر کی قیادت کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ وہ دنیا بھر کے ہر فورم میں جا کر اپنی بات اپنی زبان سے کرے، اس لیے کہ پاکستان کے حکمران تقریر سے زیادہ کوئی عمل اب تک انہوں نے نہیں دکھایا۔ مجھے خود یورپی یونین کے سفیروں نے کہا کہ ہم تو سننے کے لیے تیار ہے، لیکن سلامتی کونسل میں 7 سال تک پاکستان کا ایک نمائندہ موجود تھا، دنیا کے ہر موضوع پر انہوں نے بات کی، کشمیر کے حوالے سے بات نہیں کی۔ میں نے کہا میں سرکار کا نمائندہ نہیں ہوں، میں عوام کا نمائندہ ہوں، میں کشمیریوں کی بات کرتا ہوں۔ اس لیے اس حکومت سے اور سابق حکومتوں سے کوئی توقع رکھنا یہ ایک کار عبث ہے۔ میں حریت کے رہنماؤں سے عرض کروں کہ آپ میں سے اکثر جن اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں، ظاہر ہے ہم ایک خاندان ہیں، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، آپ کے ہر ضلع میں جماعت اسلامی کا کوئی نہ کوئی قائد، کوئی نہ کوئی کارکن، کوئی نہ کوئی ساتھی، آج بھی ان کی لاشیں ادھر موجود ہے۔ ہمارا اور آپ کا خون ایک مورچے میں بہا ہے، اور انشاءاللہ یہ جدوجہد مکمل آزادی تک ہم جاری رکھیں گے۔ ہمارے جتنی بھی طاقت ہے، ہمارے آزاد کشمیر میں ایک عبدالرشید ترابی صاحب ہے، 2 درجن سے زیادہ قراردادیں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے پاس کروائے ہیں۔ ہمارے سینٹ میں ایک سینیٹر مشتاق صاحب ہے، ایک مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب ہے۔ اس پوری ایوان میں
کشمیر کے لیے اگر کوئی بولتا ہے صرف اور صرف جماعت اسلامی کے یہی کارکنان، اسلام آباد کے حکمران چھوڑ سکتے ہیں اس کاس کو، لیکن جماعت اسلامی کے لیے اور پاکستان کے 23 کروڑ عوام کے لیے یہ عقیدہ ہے۔ کشمیر کی آزادی ہمارا عقیدہ ہے، کشمیر کی آزادی ہمارا نظریہ ہے۔ ہم جان دے سکتے ہیں، ہر قربانی کے لیے تیار ہے، لیکن کشمیر کی کاس سے ایک لمحہ کے لیے پیچھے ہٹنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ ہماری جدوجہد ہے، یہ امت مسلمہ کی جدوجہد ہے۔ جس طرح کمٹمنٹ ہمارا فلسطین کے ساتھ ہے، اسی طرح کمٹمنٹ ہمارے کشمیر کے آزادی کے ساتھ ہے۔ ایک بار پھر پوری قوم سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ 5 فروری کو ایک زبردست جوش اور جذبے اور نئے عزم کے ساتھ منانے کے لیے پوری قوم سڑکوں پر نکل آئے۔